اور یہ بھی ہمارے بزرگوں نے صوفیاء نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ جو زندگی میں جو جملے زیادہ کہتا ہے، دھیان دینا اس پر، جو اپنی زندگی میں جو جملے زیادہ کہتا ہے، موت کے وقت اس کی زبان پر وہ جملے جاری ہوں گے۔ پھر ان بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ کہتا تھا لیمو اتنے میں لے لو اور لیمو اتنے میں لے لو۔ تو لوگ کہتے تھے تو لیمو تھوڑی بیچ رہے، تو تیری سکرات کا وقت ہے۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا یہ لیمو کا کاروبار کرتا تھا، اس کی زبان پہ رات دن یہی جاری تھا کہ لیمو اتنے میں لے لو اتنے میں لے لو، اسی لیے یہ زبان پہ جاری ہے۔ ایک شخص مرا تو اس کی زبان پہ جاری تھا وہ حمام والی کتنی اچھی تھی۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، وہ یہ کہتا تھا۔ تو کہا کہ یہ حمام والی اچھی تھی کا قصہ کیا ہے؟ تو اس کے دوستوں نے بتایا کہ دراصل بات یہ تھی کہ ایک خاتون مسافر تھی، مسافر عورت تھی، اور اس کو عورتوں سے بدکاری کرنے سے بڑی دلچسپی تھی۔ تو ایک خاتون جو ہے وہ حمام کا راستہ، اس دور میں حمام میں لوگ غسل کرنے جاتے تھے، مسافر لوگ حمام بنے ہوتے تھے، تو وہ خاتون نے پوچھا کہ حمام کا راستہ کدھر ہے، مجھے غسل کرنا ہے۔ تو اس نے اپنے گھر میں کہا کہ یہ حمام ادھر آ جاؤ، وہ چلی گئی۔ تو اس کو پکڑ کے دروازہ بند کیا، کہا کہ میں تیرے ساتھ بدکاری اور بدی کرنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ وہ عورت ہوشیار تھی، اس نے اپنی آبرو کو بچانے کے لیے حیلہ اختیار کیا، کہا جتنی بدکاری تجھے پسند ہے اس سے زیادہ بدکاری مجھے پسند ہے۔ تو کافر کا بدکاری ضرور کروں گی لیکن مجھے بھوک لگی، بھوکے پیٹ کیسے بدی کروں؟ اگر کھانا کھا لوں تو بدی کرنے میں اور مزہ ہے۔ اس نے سوچا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بدکار نکلی اور یہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ گناہ پر دلیر ہے، تو اس کو یقین آ گیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے لیے کھانا بھی لے کر آیا۔ اور جیسے کھانا لانے کے لیے گیا، ادھر یہ اپنی آبرو بچا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ تو پوری زندگی اس کا اس پہ اثر تھا، اس کے حسن اور خوبصورتی کا۔ تو اکثر اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، وہ حمام والی۔ ذرا ان کے لیے بھی عبرت ہے جو لوگ کالج کی لائف میں گناہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نا کالج کی لائف کتنی اچھی تھی، گناہوں کو یاد کر کے کہتے کتنی اچھی تھی۔ اسی طریقے سے جو کسی سفر میں گناہ کر کے آتے، کہتے وہ سفر میں کیا مزہ آیا تھا، یعنی وہاں جو گندگی کی تھی، وہاں جو پاپ کے تھے، جو بدکاریاں، ساری زندگی اس کی لذت لیتے رہتے، کیا مزہ آیا تھا۔ ذرا وہ یہاں پہ عبرت کے ناخون لے، ذرا وہ ہوش کے ناخون لے، اس لیے کہ موت تو آنا ہے۔ جتنی بھی زندگی کے اندر پاپ کر لو، جرائم کر لو، عیش کر لو، طبیعت کے مطابق زندگی گزار لو، ایک وقت تو موت تو آنا ہے۔ اللہ جس کو اچھی موت دے دے اس کی موت اچھی ہے، ورنہ پھر تباہی تباہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، لوگوں نے کہا اس کو سکرات لگی ہے، اور یہ حمام والی کو یاد کرے تو یہ واقعہ بتایا گیا، وہی کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اب میں یہاں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کی زبان پہ رات دن گالی ہے، اور وہ بھی گندی گندی گالیاں، بیٹوں کو گالیاں، بہووں کو گالیاں، بہنوں کو گالیاں، سب کو گالیاں، سب کو گالیاں دی جا رہی، اور کوئی وہ بڑا پن سمجھتے گالی دینا، اپنا حق سمجھتے گالی دینا، بلکہ کچھ لوگ تو فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے ابھی فلاں کو گالیاں دی، اتنی گالیاں دی، اس کو بہت گالیاں سنائی۔ گالی کیوں دیتے؟ اگر یہ مرتے وقت یہ جو عادت بنی ہے نا گالی کی، جو عادت ہوگی، اسی لیے کہتے ہیں کلمے کی عادت ڈالو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ پڑھا کرو، سوتے ٹائم کلمہ پڑھا کرو، اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھا کرو، نماز کے بعد کلمہ پڑھا کرو، وضو کے بعد کلمہ پڑھا کرو، کلمہ 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 کی عادت بناؤ تاکہ دنیا سے جاؤ تو مرتے مرتے کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ، گالیاں مت دو۔ یوں بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی، یہ اسی دور، پھر کہتا ہوں اسی دور کی گالی، جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی اور اس مسلمان سے معافی نہیں مانگی، مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی تو مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔
عام مسلمان کو گالی دو تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہ آئے، موت کے وقت ڈرے کہ کافر ہو کر کے مرے۔ جو ساری زندگی بیوی کو، شریک حیات کو گالی دیتا رہا، بیٹوں کو گالی دیتا رہا، گھر میں گالیوں کا، اور یاد رکھنا گھر کے چھوٹے بچے اسی گھر میں گالی دیتے ہیں جہاں بڑے گالی دیتے ہیں۔ گالیوں کا ماحول جہاں بڑوں میں ہوگا وہی بچوں میں ہوگا۔ آج صورتحال کیا پیدا ہو گئی پتہ ہے؟ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ اور شریف قسم کے لوگ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا مسلم محلوں میں گھر دیکھنے کی بجائے اب ہم سوچتے ہیں کہ کسی دوسرے محلے میں گھر دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں بھئی، مسلمانوں میں رہو، اس کی برکت ملے گی۔ کیا برکت ملے گی؟ جہاں صبح اٹھنے کے بعد گالی سننے کو ملتی اور سوتے وقت تک گالی سننے کو ملتی، وہاں رہ کے کیا کریں؟ یہ معاشرہ ہو گیا ہمارا، اور ماں باپ کو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے، گھر والوں کو کچھ پڑھی، کسی کو کچھ نہیں پڑھی ہے، دین دھرم پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ بس اب کیا رہ گیا؟ کھاؤ پیو عیش کرو، بس اسی کا نام بس زندگی ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی گالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ گالی دینے والوں کو قدرت ہلاک کرتی ہے۔ اب ہلاکت کا مطلب کیا؟ قدرت ہلاک کری مطلب اب گالی دینے والوں قدرت تمہیں ہلاک کر کے رہے گی، قدرت تمہیں ہلاک کرے گی، تم ہلاک ہو کر کے رہو گے۔ اب کیسے ہلاک ہوگے؟ کبھی بارش نہیں دے کے قحط میں مبتلا کر کے ہلاک کرے گا، اور کبھی بارش دے گا تو اتنی دے گا کہ سیلاب لا کر کے ہلاک کرے گا، کبھی بیماریاں ڈال کر کے ہلاک کرے گا، کبھی دشمنوں کو مسلط کر کے ہلاک کرے۔ ہلاک ہو کر رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا جو گالی دے گا اللہ اس کو ہلاک کرے گا۔ گالی دینے والی قوم ہلاک ہوگی۔ ہم گالی سے توبہ کریں۔